بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن شان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم الحافظ و قاری اسد محمود صاحب، اور میرے ساتھ دائیں طرف میں بیٹھے ہیں حافظ زیان صاحب۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم حافظ زیان صاحب کی تلاوت سے کریں گے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ اس کے پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ شیان جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 کہ یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، اس کا ترجمہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ بھوک سے، کچھ ڈر سے، کچھ خوف سے، اور کچھ مال اور جانوں کی کمی کی وجہ سے، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اسی بارے میں ہم گفتگو کریں گے آج کہ روزہ ہمیں صبر و تحمل کا بھی درس دیتا ہے، اور ہمیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں گے محترم الحافظ و قاری اسد محمود قادری صاحب، ان سے ملتوس ہوں، اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون کون سی احتیاطیں ہمیں برتنی چاہیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین، حاضرین، خصوصاً الحبیب ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، سب سے پہلے چند سوالات کے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کے حوالے سے یہ ساعتیں، یہ مقدس ساعتیں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے یہ ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس نے ماہ سیام کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، یہ ساعتیں عطا کی ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، رسول اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ سوالات کے جوابات سے پہلے سامعین، عبادات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایک ماہ کا یہ پیریڈ گزارنے کے بعد، یہ امتحان گزارنے کے بعد اللہ رب العالمین نے
ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے، صرف ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ 1 ماہ کے روزے فرض کیے اس لیے کہ ہمارے اندر تقوی آئے، ہمارے اندر پرہیزگاری آئے۔ سامعین، ہم یہ نہیں سوچنا ہے کہ آج سے لے کر آنے والے لاسٹ رمضان تک کیا عید والے دن کے بعد جو کام ساون یا قصدن ہم سے ہوتے تھے، اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی تھی، رمضان مبارک کی برکت سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا، کیا رمضان کے بعد بھی ہم نے اس کو دوبارہ تو نہیں شروع کر دیا؟ کیا روزے رکھنے کے باوجود اللہ نے تو اس لیے روزے فرض کیے تھے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، پرہیزگاری والے بن جائیں؟ کیا ہم نے روزہ رکھ کے شام کو نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سن کے جو ہمیں توفیق ملی، تلاوت کلام الہی کی ہے، سنی ہے، اس کے باوجود 1 مہینے کا گزارنے کے بعد کیا ہمارے اندر تقوی آیا ہے یا نہیں؟ سامعین، سوچنا اس بات کو ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو روزے فرض کیے، روزے رکھنے کے باوجود کیا ہم تقوی والے بنے ہیں یا نہیں، پرہیزگاری والے بنے ہیں یا نہیں، کیا ہمارے اندر خوف آیا ہے نہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی احکامات کی فرما برداری ہم لازم ہو گئی یا نہیں، ہم نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے سامعین یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم نے رمضان شریف کا روزہ تو رکھا ہے، کیا ہمیں تقوی ملا ہے نہیں؟ اگر رمضان شریف کے بعد ہمارے اندر وہی توڑ پھوڑ، وہی ہمارے اندر ہمدردی نہ ہو، ہم جھوٹ اگر بول رہے ہیں وہی پھر سے بولنا شروع کر دیں، اگر حرام کھا رہے ہیں پھر سے وہی حرام نگاہی اور طرح طرح کی جتنی بھی اللہ رسول کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں ہم نے اگر پھر سے اختیار کر لی ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے 1 ماہ کیا کیا ہے۔ تو اب میں سوالات کی طرف آتا ہوں۔ جی ابھی بھائی، تو روزے کے حوالے سے ہے کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ کیا الٹی آنے سے واقعی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بھائی، بات اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کے جو قے آ رہی ہے کہ اگر تھوڑی، ایک ہوتی ہے تھوڑی سی قے، ایک ہوتی ہے منہ بھر کے، یعنی آپ کو 3 مرتبہ کہ ایسی آئی کہ اگر اس کو مقدار میں رکھا جائے تو پورا منہ بھر جائے تو پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا اگر جس کو آتے کھٹا پانی سانا، اس سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ بھر کے کہ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ تھوڑا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مجبوری کے عالم میں جو بندے کی چیز اختیار میں ہے، جو چیز اختیار میں ہو اس کو بندہ کر سکتا ہے، جو اختیار میں نہیں ہے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن کے حوالے سے بعض اوقات ہوتا ہے بندہ بیمار ہوتا ہے اور اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ انجیکشن لگواتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑنا پڑے گا، بعض اوقات ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑنا پڑے گا آپ کو، تو کیا انجیکشن لگوانے سے واقعی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ جی، بعض انجیکشن ایسے ہیں جن سے تقویت حاصل ہوتی ہے جسم میں، تو اس میں اختلاف بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں جس سے تقویت حاصل ہوتی ہے جسم میں تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ویسے اوورال روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، آنکھوں اور کان کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق یعنی کہ حلق سے نیچے اترنے کا نہیں ہے، جو چیزیں حلق سے نیچے نہیں اترتی ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جو چیزیں چلی گئیں یعنی ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں جب آپ آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں، کان میں ڈالتے ہیں، اس کا اثر باقاعدہ گلے میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فاسد ہو سکتا ہے۔ یہ تھے محترم الحافظ و قاری اسد محمود قادری صاحب، جو نہایت خوبصورت انداز میں روزے کے مسئلے و مسائل کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ابھی اسی دوران مجھے جوائن کیا ہے محترم حسنین اشفاق عباسی صاحب نے، جو خطہ کوزہار کے ایک عظیم ثنا خان ہیں۔ اب ان سے ہم نعتیہ کلام سنیں گے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم عليك يا حبيب اللہ رحمت دا مہینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت دا مہینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا سجی ٹھار مدینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا سجی ٹھار مدینہ ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے کبھی دربار سے یہ پیام آئے خدا کرے کبھی دربار سے یہ پیام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے غلام زادہ راہوں میں تو علی کا نوکر ہو غلام زادہ راہوں میں تو علی کا نوکر ہو ہمیشہ مجھے رہنی نسبت ہی میرے کام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے اسنین اشفاق عباسی صاحب جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے. پاکستان سنی تحریک کے کارکنان جناب محترم ذیشان نذیر عباسی صاحب اور محترم جناب سیام عباسی صاحب، ان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور ہوں اور کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ آپ سے اب اجازت چاہیں گے.
اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مزید اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور مزید رمضان کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے اور دیگر مسئلے مسائل کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور علماء کی نگرانی میں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش فرمائیں گے۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، شکریہ۔